الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ہم نے کفر و شرک کا بیان پڑھا تھا، اور کفر و شرک کے بیان کے اندر یہ دیکھیں تصویر رکھنا، اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ تصویر رکھنا بطور تعظیم، ٹھیک، تصویر رکھنا بطور تعظیم، اس تصویر سے مراد ہے بت والی تصویر، ٹھیک ہے، نہیں جو ایک تصویر ہوتی ہے بت والی وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سمجھیں اس سے کفر لازم آ سکتا ہے، جس سے گھر میں ٹیڈی بیئر رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تعظیم کے زمرے میں آتا ہے، اس سے کفر و شرک لازم ہو سکتا ہے۔ انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن کفر لازم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹیڈی بیئرز رکھے ہوتے ہیں، ڈال رکھی ہوتی ہے، یہ سب اس تصویر کے زمرے میں آتا ہے۔ جو موبائل تصویر ہے وہ سب چیز اس زمرے میں نہیں آتی۔ اچھا، کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ بھی کفر و شرک کی چیزوں میں آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے کفر بھی لازم ہو جاتا ہے، اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان، ٹھیک ہے، بدعتیں، بری رسمیں اور بری باتیں، ٹھیک ہے۔ قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، یہ بدعت ہے، بری رسم ہے۔ قبروں پر چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں پر جانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، قبر ہے اس کو پختہ کر دی، جیسے قائد اعظم کی قبر آپ دیکھتے ہوں گے، پختہ، مکمل پختہ قبر۔ لیکن ایک قبر ایسی ہے جس کے اوپر کا حصہ کچا چھوڑا ہوا ہے، اور سائڈیں اس کی پختہ کر دی ہیں، تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن پسندیدہ برحال یہ بھی نہیں ہے۔ بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، کہ یہ اللہ والے خوش ہو جائیں گے، میں اس کی قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا، نہیں، غلط۔ تعزیہ یا قبر کو چومنا، قبر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، اس کو تعزیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبر کو چومنا، بعض لوگ قبر کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہونٹوں سے قبر کو چوم رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قبر کی مٹی کو جسم پر ملنا بدعت ہے۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنے کو آج کل منع کرتے ہیں۔ دیکھیں تصویر سے مراد ہے غلاف جاندار کی تصویر، ٹھیک ہے نا، غلاف کعبہ کی تصویر اور اس کے اوپر آیات لگائی ہوئی ہیں، قدرتی مناظر ہے، سینریز ہیں، وہ جائز ہیں۔ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے۔ تصویر کے سلسلے میں تعظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تعظیم سے مراد یہ ہے، آپ کے سامنے تو شاید یہ چیز نہیں ہوگی کیونکہ آپ شہروں میں رہتے ہیں، لیکن پنجاب کے دیہاتوں میں چلے جائیں اور پنجاب کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر تصویر لگائی ہوتی ہے بزرگ کی، کہ اس تصویر لگی ہے تو اس سے برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر تصویر رکھی ہے بابا جی کی، اور اس کے سامنے نمن کرتے ہیں، نمن مطلب ہاتھ جوڑتے ہیں اس کے سامنے، کہ بابا جی اجازت دے تو ہم یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بہت سے گھرانے اس میں اپنے بڑوں کی تصویر لگائی ہوتی ہے، اور صبح صبح ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ سب تعظیم ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کس لیے لگائی ہوتی ہے؟ تعظیم کے لیے لگائی ہوتی ہے، جو کہ لگانا بدعت میں سے بری رسم، یعنی بعض دفعہ اس سے کفر بھی لازم آ سکتا ہے، کہ تعظیم کے لائق ایسی تعظیم تو صرف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں نے آپ کو پہلے بتا دی، اس سے کفر مراد نہیں ہوتا، البتہ اس سے بڑے گناہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، تعزیہ علم وغیرہ رکھنا، اوپر میں نے بتا دیا، جیسے اہل تشیع کے گھروں کے اوپر تعزیہ لگا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہوتا۔ بعض لوگ قبروں کے اوپر تعزیہ لگاتے ہیں۔ غلاف کعبہ لگایا ہوا ہے تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ غلاف کعبہ لگایا ہوا ہے تو کوئی احتیاط نہیں، بس اس کو سجدہ نہیں کرنا نا ہم نے۔ غلاف کعبہ ہی اگر کسی نے لگایا ہوا ہے گھر کے اندر، بطور تعظیم لگایا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی تعظیم کعبہ کی وجہ سے، اس کی تعظیم کسی شخصیت اور انسانیت کی وجہ سے نہیں ہے۔
اچھا، سوال ہے کہ اگر دینی طور پر قبر پختہ کرانا منع ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے، بعض قبر سے نعش کے اعضاء نکال دیے جاتے ہیں، اس لیے قبر پکی کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قبر کے حوالے سے ہم اتنی بات کرتے نہیں ہیں، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو خاص فرمان ہے کہ علی، جو قبر اٹھی ہوئی ہو اس کو زمین کے برابر کر دو، بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ، آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر قبرستان اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، مجھے دل نہیں چاہتا ہے ایسا کام کروں، لیکن اگر کوئی آپ کو قبرستان کی ویڈیو بنا کے بھیجے تو آپ دیکھیں گے کہ قبرستان کی حشر کیا ہوئی پڑی ہے، یہ قبر کے اوپر قبر چڑی ہوتی ہے، قبر کے اوپر، اور اتنا برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ 50-100 قبریں پھلانگ کے جاتے ہیں، اور اپنے عزیز کی قبر پہ جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے اور ایک لحاظ سے ملنے کے لیے، لیکن قبرستان میں قبر پہ قبر چڑی ہوئی ہے، آپ کو 10-20 قبریں تو پھاند کے جانی ہی پڑتی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا کہ قبرستان چھوٹے پڑ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں لیکن جگہ نہیں ملتی ہے، کہ کیا حشر ہو جاتی ہے۔ تو جو قبریں پرانی ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ سعودی میں بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے، اور اکروس دا گلوب یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو قبر ہے جس کے اوپر 8-10 سال ہو گئے کوئی آیا نہیں ہے، تو لوگ جاتے بھی نہیں ہے۔ عید پہ کبھی چلے گئے، اور جب علاقہ شہر چھوڑ جاتے ہیں تو اس پہ بھی نہیں جاتے۔ تو قبر پہ تو عبرت کے لیے جایا جاتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے تو جاتے نہیں ہیں، تو وہ پکی کروا کے خود غائب ہو جاتے ہیں۔ تعظیم مقصود ہے، آپ کو اکرام مقصود ہے، تو آپ قبر پہ آتے رہیں، کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑتا، تو پکی کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ میرے والد کی تصویر میرے الماری میں ڈھکی ہوئی پڑی ہے، کیا ہو؟ دیکھیں جی، پرنٹ کی ہوئی تصویر شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ الماری میں پڑی ہوئی ہے یا کہیں بھی پڑی ہوئی ہے، اس کو رکھنا جائز نہیں ہے، کہ پرنٹ کی ہوئی تصویر سے بعض حضرات نے یہ بھی استدلال کیا صاحب قبر کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جو ایسی تصویریں جو پرنٹ کی ہوئی نہیں ہے تو اس کی گنجائش شرح میں موجود ہے، لیکن پرنٹڈ تصویر کی تو کہیں گنجائش نہیں، اس کو ضائع کرنا ضروری ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہی بات میں نے حضرت گنگوہی سے پوچھی تھی، کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ جو صحابہ نے کیا تھا۔ تو کیا کیا تھا صحابہ نے؟ کہ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اصلی کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں دفن کیا تھا، تو ہماری بھی وہی ذمہ داری ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، کہ ہم عزت و تکریم کے ساتھ اس تصویر کو بھی جو ہے وہ دفن کریں گے، ہم اس کو جلائیں گے نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری تصویریں ہیں ان کو جلا دینا چاہیے۔ کیا پرنٹڈ امیجز کو جلا دینا چاہیے؟ جی، اگر وہ جاندار کی تصویر ہے تو اس کو ضائع کر دینا چاہیے، لیکن بچوں کی کتابوں میں لگی ہوئی تصویر ہے یہ کوئی ایسے، تو اس کی آنکھیں بلیک کر دی جائیں، پرماننٹ مارکر رکھا جائے۔ گھر کے اندر بھی کوئی ایسا سامان آتا ہے جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو پرماننٹ مارکر رکھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے اس کی آنکھیں مسخ کر کے، جس سے چہرہ مسخ ہو جائے، اس کو کرنا چاہیے۔ تصویر کے حوالے سے حد سے زیادہ بے احتیاطی ہو گئی ہے، ہر دوسرا بندہ سیلفی بنا رہا ہوتا ہے، تصویر بنا رہا ہوتا ہے، موبائل کی تصویر سے تو بچنا سمجھتے ہی نہیں ہے نا، کہ کیونکہ بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ جواز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گنجائش دی ہے، ٹھیک؟ جواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فرض قرار دیا ہے، لیکن ہمارے دینی معاشرے کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ نرمی دکھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں کسی بیان میں بھی جاؤں، کسی بھی جگہ پر جاؤں، میں تصویر نہیں کھنچواتا، اور سختی سے منع کرتا ہوں کہ میرے بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے تصویر کی، کیونکہ ہمارے ہاں تصویر کا حرام ہونا ذہن سے ہی نکل چکا ہے۔
تصویر کتنی بڑی چیز ہے. جب بھی کسی کو بات کرتے ہیں سامنے والا حیران ہو کے دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تصویر بنائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کے اندر روح ڈالو، اور جب تک وہ روح نہیں ڈالے گا اس کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. اور ان اشد الناس عذابا المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والے کو. اتنی واضح روایات ہیں. اور ہمارا دیندار دنیا دا بس جی تصویر بنانی، جی تصویر بنانی، جی سیلفی لینی ہے سیلفی. اور کیا حشر ہو گیا سیلفیاں لے لے کے ہماری قوم کا. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو سیلفی، گاڑی پہ جا رہے ہیں تو سیلفی. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں بے جان چیز کی تصویر لیں. آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کسی کو. کیا 3 دن میں انسان کا جسم قبر میں گل جاتا ہوگا؟ مجھے کیا پتا بھی. بعض دفعہ ایک ہفتے میں، بعض دفعہ 10 دن میں پوسٹ مارٹم کے لیے نعش نکالی بھی. وہ پوسٹ مارٹم کے احکامات الگ ہیں. ہم تو قبر کی بات کریں، پوسٹ مارٹم کی چیزیں اور ہوتی ہیں. پوسٹ مارٹم کے لیے تو وہ لوگ 50 چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. اور ہمارے نزدیک تو پوسٹ مارٹم یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو، کوئی بہت بڑی کوئی ضرورت ہے، شرعی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پوسٹ مارٹم سے تو لاش کی، جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر ایک وہ کریں گے، فقہی مجلس ہوگی، اعضاء کی پیوند کاری. اس کے اندر اس نوعیت کی چیزیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. گروپ میں ہم میسج ڈال دیں گے، وہ آپ سن لیجئے گا. ہمارے پلان میں ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی اس کا نمبر آئے گا پیوند کاری کے حوالے سے. جی تعزیہ عالم وغیرہ رکھنا، ٹھیک ہے. تعزیہ عالم رکھنا، یہ گھر کے اوپر جھنڈا لگایا ہوتا ہے سرخ رنگ کا، سوری کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا، اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا، یہ بھی کرتے ہیں لوگ. سڑک پہ علم لگایا اور علم کے سامنے اس طرح کی چیزیں رکھ دی جیسے کہ لوگ بت کے پاؤں میں رکھتے ہیں. یا اس کو سلام کرنا، علم کو گزرتے وقت سلام کر رہے ہوتے ہیں یا نمن کر رہے ہوتے ہیں. نمن کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کرنا. بدعات کا بیان ہے. دیکھو، کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا، کسی چیز کو اچھوت، بھئی یہ جو پتھر ہے نا اپنے گھر میں رکھو، کام بن جائے گا تمہارا. یہ پتھر ہے نا انگوٹھی پہ لگا دو، کام بن جائے گا. دیکھو میموریز کے نام پہ جو ویڈیوز اور فوٹوز لی جاتی ہیں اور موبائل سے، وہ حرام ہیں. دیکھیں جی، تصویر بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے. موبائل کی تصویر کی بعض حضرات نے گنجائش دی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے حرمت میں کمی آتی جا رہی ہے. ہم اس کو سختی سے منع کرتے ہیں. باقی تصویر لی میموریز کے لیے جاتی ہے، اور کس کے لیے آپ کتنی حد لگائیں گے؟ یہ فلاں تصویر یہ جائز نہیں ہے جی، جائز ہے. کیوں؟ یہ میموریز ہے. کس جگہ کو آپ کہیں گے جی میں تو کون سا لمحہ ہے، یہ والا لمحہ بھی گزر ہے، اس کو بھی یاد کرنے کے لیے تصویریں بنائیں. سوئے ہوئے کے لمحے کو تصویریں میں سوئے ہوئے جیسے ایک بچہ میرے پاس ہے، مولوی صاحب میں رات کو نا اپنی ویڈیو آن کر کے سوتا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میں رات کو سوتے ہوئے کیسا لگ رہا ہوتا ہوں. واٹ از دس یار، یہ کیا ہے؟ تو میموریز، آپ کو کون سی میموریز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی ایک دائرہ کار ہے ہی نہیں. یہ نہ کوئی لائن الائنمنٹ ہے، نہ کوئی. محرم کے مہینے میں عورت کا مہندی لگانے کو معیوب سمجھنا، یہ بناؤ سنگار چھوڑ دینا. محرم کے مہینے میں تو جی یہ تو کالے کپڑے پہننے کا، مرد کے پاس نہ رہنا، غلط کپڑا ہے. لال کپڑا نہ پہننا محرم، جی ہم تو حضرت حسین کا سوگ منا رہے ہیں، غلط بات ہے. حضرت فاطمہ کے نام کی نیاز دینا، محرم کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز نہیں دے سکتے. تیجا کرنا، 40واں کرنا، یہ سب بدعات ہے. یہ سب بدعات ہے. تیجا کرنا، 40واں کرنا، دلائل اس کے اپنی جگہ پر ہے. عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا، جی ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں تو پہلے نکاح ہی کو فیمنزم کے تحت لے کر اس کو تباہ و برباد کر دیا. پہلے نکاح ہی عورت کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. جن جن خواتین کی بچیاں ہیں، جن لوگوں کی بچیاں ہیں، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. پہلا نکاح ہی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. پہلے نکاح کے اندر اتنی چیزیں آ چکی ہیں، اس لیے کہ دوسرے نکاح کو ہم نے انتہائی غلط ثابت کر دیا. دوسرا نکاح کرنے والے کو ہم شہوت پرست سمجھتے ہیں. دوسرے نکاح کرنے والے کو ہم شہوت پرست سمجھتے ہیں. دوسرا نکاح اگر کسی بندے، اب بطور مثال ایک عورت بیوہ ہوگی، اس سے نکاح کون کرے گا؟
جس کی بیوی مر گئی ہو وہی نکاح کرے گا، بیوی اگر نہیں مری تو بیوی کو مارے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو چکی ہے، نہ علماء کرام اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، نہ فقہاء کرام اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے، اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو حالات بیوہ پہ گزرتے ہیں، جو حالات مطلقہ پہ گزرتے ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں بتا سکتی۔ ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ہم معاشرے کو کوستے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہماری عورتوں میں اتنی سخت ہے، نہ ہمارے معاشرے میں اتنی سخت ہے کہ کوئی اس کی اجازت دے، بلکہ جو بھی کرتا ہے وہ انتہائی گھٹیا درجے کا شہوت پرست انسان ہے، انتہائی گھٹیا درجے کا۔ میرے پاس اس سے گندے الفاظ نہیں ہیں جو الفاظ کہے جاتے ہیں ہمارے دینی معاشرے، ہمارے دینی طبقے میں۔ اگر کوئی کر لے تو بس پھر اس کی خیر نہیں، کوئی اگر کر لے چھپ چھاپ کے، کوئی آگے پیچھے ہو کے، بس پھر اس کی خیر نہیں، پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا، نہ اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرات میں سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، لیکن جو ہمارے طبقے کے اندر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو ان کی توہین کی جاتی ہے، بس الامان والحفیظ علام، اور بزرگوں کے نام لے لے کے کی جاتی ہے، بس فضول باتیں ہیں۔ عورت کا دوسرا نکاح کوئی عیب نہیں۔ اب ہمارے بچوں کے ایک اسکول ٹیچر ہے، اس کی عمر 23 سال ہے، اس کے شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، عذاب بن گیا اس کا گھر میں رہنا، نہ رہنے دیا جاتا ہے، نہ نکاح کرنے کی اجازت ہے، نہ کچھ، نہ کہا کچھ بھی نہیں۔ ہاں والدین تو ہیں، والدین کہتے ہیں اللہ کرے کوئی ایسا مل جائے، لیکن والدین بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی شخص کی دوسری بیوی بنا دیں اس کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کوئی دوسرا شخص اپنی دوسری بیوی رکھنے کو بنانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر بات کرنا بھی میرے لیے خطرہ ہے۔ یعنی میں بات کا اگر کوئی اتنی چھوٹی سی بات بھی ہم نے کر دی ہو، کسی نے نکال کے اوپر کر دی، بھئی یہ تو تم تو اکابرین کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو، تم نے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، الامان والحفیظ، یہ ہمارے بزرگوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، لہذا زنا بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، تباہی بڑھتی، جو ایسی بچیاں ہی تو ہوتی ہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں آتا تو وہ کیا کریں؟ جس کے مزاج میں شہوت زیادہ ہے، جس کو کسی مرد کی ضرورت ہے زندگی میں، جس کو ضرورت ہے، حقیقت میں مرد کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے ساری عورتیں ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں، ایسے ہی سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیندار خواتین وہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی اجازت دیتے ہیں اپنے شوہروں کو، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس نوعیت کا نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں خاندانی رسموں کی پابندی کرنا، جی ہاں اس میں خاندانی رسم ہے، نکاح کے اندر خاندانی رسم ہے جناب۔ دیور دیور اپنی بھابھی کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، اس کی گود میں بیٹھتا ہے، ایسے ایسے ختنہ ہے، ختنے کے اندر جناب یہ معاملات ہیں، بہت سے ایسے معاملات خاندانی رسمیں ہوتی ہیں، وہ جائز نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ خصوصاً قرض لے کر ناچ گانے کے مجلس سے جمانا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، سلام کی جگہ دوسرے الفاظ آداب وغیرہ استعمال کرنا، یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، گزرتے وقت ہاتھ ہلا دیا، یہ درست نہیں۔ عورت کا دیور، جیٹھ، پھپھی زاد، چچا زاد، خالہ زاد یا کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا عام طور پہ تقریبوں میں ہوتا ہے۔ راگ باجا گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا، یعنی یہ جو خنثی مشکل ہوتے ہیں ان کو نچانا، نسب پر فخر کرنا، میں یہ میں وہ، ارے ہم تو ملک اوان ہیں، ہم تمہارے خاندان کے لوگ تھوڑی ہیں۔ کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھی، میں نے تو اپنا نام فلاں بزرگ کے نام پہ رکھا ہے، میری تو کام بن گیا۔ کسی کے نسب میں نقص ہو اس پر تعان کرنا، بطور مثال کوئی آدمی ایسا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں، اس کو تانے دینا یہ تو حرامی ہے، یہ تو حرام، استغفر اللہ، ایسا نہیں کرنا۔ جائز پیشہ والوں کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف، یہ ہمارے معاشرے میں بہت، ہم لوگ چاہتے ہیں ہماری حد سے زیادہ تعریف کی جائے، اور جو تعریف نہیں کرتا پھر اس کی خیر نہیں، جو تعریف نہیں کرتا پھر وہ بیچارہ گیا کام سے۔ ٹھیک، شادیوں میں فضول خرچی، خرافات کرنا، دلہا کو خلاف شرع لباس پہننا، صحرا باندھنا، مہندی لگانا، ٹھیک ہے، یہ مردوں کو مہندی لگانا تو درست نہیں ہے نا، لیکن دلہے کو مہندی لگا رہے ہوتے ہیں۔
آتش بازی کرنا، فضول آرائش کرنا، گھروں کے اندر عورتوں کے درمیان دلہے کو بلانا، عورتوں کا اس کے سامنے جانا، تانگ جھانک کرنا، اس کو دیکھنا، اور بالغ یا قریب البلوغ سالیوں کا اس کے سامنے آنا، اس سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، شادی کے چوتھے دن دلہن کے گھر جا کے دوسرے کو پھول ترکاری وغیرہ پھینکنا، اس کو چوتھی کہتے ہیں، جسے دلہا دلہن جس جگہ دلہا دلہن ہو اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا، تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو دوسروں سے کہنا، مائیوں بٹھانا، اس کی جگہ ایسی ایسی شرم کرنا جس سے نماز قضا ہو جائیں، مائیوں بٹھائے ہوئے آپ وضو کیسے کرے گی، نماز کیسے پڑھے گی، برائی اور فخر کے لیے مہر زیادہ مقرر کرنا۔ خوشی کے موقع پر ہمارے معاشرے میں یہ نافرمانیاں کثرت سے ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ غم میں چلا کر رونا، اب غم کی بات ہے نا، غم میں چلا کر رونا، چہرہ اور سینہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتائی، دیکھو خوش ہو نا تو کس درجے کی خوشی ہو، یہ خوشی کا درجہ ہے، غم ہے تو کس درجے کا، چہرہ سینہ پیٹنا، بین کر کے رونا، ہائے تو مر گیا میرا اب کیا بنے گا، اتنا اونچا نہیں، ایسا نہیں۔ جو کپڑے میت کے بدن سے لگے ہیں سب کا دھلوانا، یہ تو غلط ہے نا کہ منوس کپڑے اس کپڑوں میں مرا ہے، سال بھر کچھ کم زیادہ وقت تک اس گھر میں خوشی کی تقریب کو برا سمجھنا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، تو والد کے انتقال کے تقریباً 3 دن کے بعد ان کا نکاح تھا، تو وہ کہنے لگے حضرت 3 دن کے بعد، 3 دن سوگ کے ہو جائیں گے، 3 دن کے بعد نکاح ہے، آپ کیسے نکاح کریں، خاندان والے برا سمجھیں گے، ان کے سامنے انتقال ہوا ہے، چچا ماموں وغیرہ کیسے آئیں گے، تو میں بتاؤں نکاح کیا ہے، عبادت ہے، کیا ہے، جی عبادت ہے، اگر یہ عبادت کسی کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں کیا، کسی کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہ آپ حضرات کو صحیح نظر آ رہا ہے، میرے پاس تھوڑی اسکرین گڑبڑ کر رہی ہے، شاید کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے، چلیں جی آگے دیکھیں، حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول ہونا، یہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے، سادہ وضاقتہ کو معیوب جاننا، مکان میں تصویریں لگانا، پاندان، عطردان، سرمدانی، سلائی وغیرہ سونے چاندی کی استعمال کرنا، سب غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ عورتوں کا بہت باریک کپڑا پہننا، ایسا باریک کپڑا جس سے نیچے کا جسم نظر آ رہا ہو، بجتا ہوا زیور پہننا، مردوں کا زنانہ لباس پہننا، مردوں کا عورتوں والا، عورتوں کا مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے، میلوں میں جانا، مردوں کی وضاقتہ اختیار کرنا، بدن گدوانا، ٹھیک ہے، بدن گدوانا، جسم پہ ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، اس کو بدن گدوانا کہتے ہیں، جسم کے اوپر مختلف نشان بنائے جاتے ہیں، اس کو بدن گدوانا کہتے ہیں۔ حد سے زیادہ زیب و آرائش، جی حد سے زیادہ زیب و آرائش کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تیار ہو کے بیٹھے ہوئے، ایک حد ہوتی ہے عمومی طور پر ذہن میں بنی ہوئی، ٹھیک ہے، اس حد کو پار کرنا، بطور مثال میرے جاننے میں ایک خاتون ہے، 6 مہینے تک انہوں نے وضو نہیں کیا، وہ چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا، اس سے رنگ گورا ہوتا ہے، تو رنگ گورا کرنے کے لیے وہ ماسک مستقل لگانا ضروری ہے، کیونکہ شوہر کو گوری لڑکیاں پسند ہے۔ واٹ از دس؟ حد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زیب و زینت جس کے اندر کسی گناہ کی آمیزش ہو جائے، نماز چھوٹ جائے اور نماز رہ جائے، وہ حد سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا حد یہ ہے کہ ایک عام حالات میں جو حد ہوتی ہے اس حد سے زیادہ یہ کیا جائے، یہ زیب و زینت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں غیر شرعی چیز آتی ہے تو وہ حد سے اوپر چلی جاتی ہے۔ کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے عورتوں کا رات بھر جاگنا،
نظروں نے یہ ہوتا ہے بھائی، یہ ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے بہرحال۔ یہ لیکن آپ لوگوں کے علم میں رہنا چاہیے۔ نظر و نیاز کے لیے دیگے پکوانا، ٹوٹکے کرنا، ٹھیک ہے، نظر و نیاز کے لیے دیکھیں ٹوٹکا کرنا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن نظر و نیاز کے لیے ٹوٹکا کرنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ مردوں کے مجموعے سے کیا مراد ہے؟ آج کل ہر جگہ، چاہے ہاسپٹل ہیں، جائیں بازار ہو یا کوئی بھی پبلک پلیس ہو، وہاں مردوں کا مجمع ہوتا ہے، مگر مجبوری میں جانا پڑتا ہے۔ مردوں کا مجمع کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ مردوں کا مجمع یہ ہے، ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک جگہ ایسی ہے جو سیکشن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لیڈیز ٹوائلٹ نہیں، یہ ایریا خواتین کے لیے مخصوص ہے، لیڈیز ٹوائلٹ ہے نا، اور یہ ہے جینٹس، ٹھیک ہے، مردوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جینٹس ٹوائلٹ ہے۔ تو جیسے یہ مردوں کا مخصوص ایریا نا، ایسے یہ لیڈیز کا مخصوص ایریا۔ تو لیڈیز کے ایریے کے اندر مرد کا آنا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرد کے ایریے میں لیڈیز کا آنا منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایریا مختص ہوتا ہے، جو ہاسپٹل ہے وہ مختص نہیں ہے مردوں کے لیے، مارکیٹ ہے وہ مختص نہیں ہے کہ یہ مردوں کی ہی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ ہے وہ مختص نہیں ہے کہ یہ مردوں ہی کے لیے، بلکہ وہاں مخلوط ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ ایسے تعزیہ کے اندر مخصوص ہے کہ یہاں مرد ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ ہوتے ہی مرد ہیں، تو وہاں خاتون کا جانا، سمجھ، یہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹوٹکا کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھیں۔ ٹوٹکا یہ ہوتا ہے، بھائی فلاں جگہ دانا نکلا ہے، تو ایسا کرو اس کے اوپر نا راکھ لگا دو، اس سے دانا سے یہ ٹوٹکا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کرو یار، کچھ چاول توڑ کے نا ان کو ابال کے کھا لو، یہ ٹوٹکا ہے۔ تو ٹوٹکا تو صحیح ہے، یہ شرعی طور پر جائز ہے، لیکن نظر و نیاز کے لیے ٹوٹکا کرنا، کوئی نظر مانی، کوئی نیاز مانی کہ ٹوٹے ہوئے چاول میں فلاں کے صدقے میں دوں گا، نہیں، یہ درست نہیں۔ سفر پر جاتے ہوئے یا لوٹتے وقت عورتوں کا غیر محرم کے گلے لگنا، چونکہ پردے کے خلاف ہے اس لیے۔ زندہ رہنے کے لڑکے کا کان ناک چھیدنا، کہ بھئی لڑکے کا کان چھیدا جائے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ لڑکے کو بالی یا بلاک، انہیں ناک میں پہننے کا ایک زیور ہوتا ہے، وہ لڑکے کو پہنانا، یہ لڑکی کی چیزیں، لڑکے کو پہنانا جائز نہیں ہے۔ ریشمی یا سرخ رنگ کا یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا، ٹھیک ہے، ریشمی یا سرخ رنگ کا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے جائز ہے۔ گھنگرو یا کوئی اور زیور پہننا یہ مرد کے لیے، یہ گھنگرو یا کوئی اور زیور پہننا یہ مرد کے لیے منع ہے۔ آرام کے لیے بچوں کو افیون پلانا، یعنی ایسی دوائی پلا دے جو بچہ بس سوئے رہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام گوشت ہوتے ہیں، یہ درست نہیں۔ بس اتنا ہی سبق ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو آپ یہاں کر سکتے ہیں، چیزیں تو بہت ساری ہیں، اگر کوئی ایسا سوال ہو تو آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو کوئی بات۔ ناجائز، حرام، بدعت کا کفر سے کیا تعلق ہے؟ کیا کافر، کفر لیڈز ٹو کافر؟ جی ہاں، جو چیزیں جو چیز جو چیزیں کفریہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جو چیزیں کفریہ ہیں وہ آپ کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں وہ آپ کو فسق کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ آپ کو فسق کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں اوپر ذکر کی ہیں، کفر و شرک کی باتیں، ان چیزوں کا تعلق کفر کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم نے یہ بدعتوں اور بری رسموں، بدعتیں اور بری رسمیں یہ ناجائز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہیں اور حرام ہیں اور بدعت ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بدعت ہیں، کچھ چیزیں ناجائز ہیں، ٹھیک ہے۔
ہر ایک کے درجہ ہوتا ہے. ہمیں کبھی موقع ملا تو میرے خیال میں ہم اس کے اوپر بات کر بھی چکے ہیں کسی موقع پر. ناجائز کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے اوپر بات غالباً کر چکے ہیں. اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کریں گے. حرام، بدعت اور یہ سب چیزیں ہمیں فسق تک لے کے جاتی ہیں. یعنی ایک بندہ مسلمان تو ہے لیکن وہ بہت ہی برا مسلمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بیٹا ہے لیکن وہ بیٹا تو ہے لیکن بہت ہی برا بیٹا ہے. داماد ہے، داماد تو ہے لیکن بہت ہی برا داماد ہے. شوہر ہے تو شوہر لیکن بہت ہی برا ہے، بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. مسلمان تو ہے لیکن بہت ہی برا مسلمان ہے. لیکن یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں نا، یہ اوپر کی چیزیں یہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ہم نے کل پڑھی ہیں. یہ سب چیزیں کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور تو ناجائز، حرام، بدعت کا کفر سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق فسق سے ہے. اور بہت سی اچھا ایک تعلق ہے کہ حرام اور ناجائز چیزیں کبھی کبھی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہیں. جیسے کوئی شخص قبر کو چومتا ہے، چومتا ہے، چومتا ہے، چومتا ہے، چومتا ہے. قبر کو چومنے سے میرے اتنے کام بن گئے، اس کو سجدہ کروں گا تو کتنے کام بن جائے گا. چنانچہ آج لوگ قبروں کو سجدے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اور کفر جو ہے وہ انسان کو کافر کی طرف لے کے جائے. میں تو یہ سمجھا ہوں آپ کے سوال سے مزید میں شاید سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. کوئی اور سوال ہو تو آپ دیکھ لیجئے. پیچھے میں دیکھوں. ہاں، پیچھے تقریباً ساری باتیں میں کر چکا ہوں. اچھا، ناجائز، حرام، بدعت کا کفر سے کیا؟ ناجائز، حرام، بدعت کا کفر سے تعلق نہیں ہے، تو الگ چیز ہے. بھئی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. بھئی بات سمجھ میں نہیں ہے، میں دوبارہ بھی بتا دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.